بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارا تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 274 سے آغاز ہوتا ہے دوسرے ربع کا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے، یعنی غم سے دوچار ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے۔ اب یہاں سے سود کے کچھ احکام جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط یعنی خطی بے حواس بنا دیا ہو، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع جو ہے یعنی خرید و فروخت تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ یعنی تجارت کا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک تجارت ہے، کاروبار ہی ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سود کی طرح جو ہے تجارت اور سود برابر نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی دیکھیں پھر بھی رعایت دی گئی ہے کہ پہلے سود کے کام کاروبار کرتے رہے تھے، اس کے لیے معافی ہو گئی، اب نہ کریں۔ اگر ابھی بھی کریں گے جاننے کے باوجود بھی تو پھر کیا ہے، وہ لوگ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایسی ہی مثالیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انہی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ سود کے ساتھ انسان کا جو اصل ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اگر انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس سے اس کا مال بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، آیت اپنے پاس کوٹ کیجئے کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا؟ جو حد سے بڑھنے والا، کفر کرنے والا، ناشکراپن کرنے والا اور گنہگار ہو، اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی تاکیدی آیت ہے یہاں۔ ہاں یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اس کے بعد کیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، وہ اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ انسان کو خطاب کر رہے ہیں، مومنوں کو، کہ پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ کل کی تنگی سے اور دنیا میں جنگ سے بہتر ہے کہ سود کا کام ہی چھوڑ دے۔ خاص طور پہ اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے آدمیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، جتنے بھی میلز ہیں ان کو تاکید کیا کریں کہ سود پر کام نہیں کرنا ہے۔ سود کا لین دین، بینکی کاروبار جو ہے یہ تمام سود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں یہ انٹرسٹ کے اوپر لون لینا یا چیزیں لینا جو گھریلو اشیاء ہوتی ہیں، یہ تمام سود کی ہی اقسام ہے۔ تو پھر یہاں پہ اعلان جنگ ہو رہا ہے، پھر اللہ سے خوف نہیں کھانا۔ پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں نا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہاری ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو۔ یہ بھی ایک آیت اپنے پاس کوٹ کیجئے کہ کسی کو قرض دے دیتے ہیں ہم اور پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر وہ حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، تنگ دست ہے، تو اسے مہلت دیں۔ جتنی مہلت دیں گے، ڈھیل دیں گے، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بھی نام اعمال میں، حساب کتاب میں نرمی فرمائیں گے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے، پہلے تو آپ اس کو ڈھیل دیں اور اس کے باوجود اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ صدقہ کر دیں، اس کو کہیں کہ معاف کر دیا تمہیں، ٹھیک ہے۔
اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ ہمارے حق میں بہتر ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے یہ صدقہ کرنا۔ پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کا پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، جو کوئی کمائے گا اس کی اپنی کمائی ہوگی، ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے اہل ایمان جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ دیکھیں یہ ہے ہماری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کامرس پڑھائی جا رہی ہے، بینکنگ پڑھائی جا رہی ہے، لکھت پڑھت۔ تو قرآن جس نے پڑھائی نہیں ہے وہ کس طرح سے لین دین کرتے ہیں، بس زبانی کلامی کر لیتے ہیں، اور پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وبال کا، فتنے کا سبب بنتا ہے، نہ دینے والا مانتا ہے نہ لینے والا مانتا ہے۔ تو یہاں پہ رول کیا بتایا جا رہا ہے، پہلا رول کہ تم اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا تمہارے مابین، یعنی آپس میں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو کچھ اس کا رب ہے اور جو کہ اس کے رب نے دیا اس کو، اور وہ لکھواتے ہوئے اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے ناسمجھ یا ضعیف ہو، یعنی بچہ ہو یا وہ ضعیف ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کرو اس کی، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو۔ یہاں پہ ایک اور قانون، پہلی بات لکھوا لیا کرو، اور پھر دوسرا قانون بتایا کہ اس سے لکھواؤ، یعنی کوئی لائر وغیرہ، کوئی مجسٹریٹ، وکیل وغیرہ کر کے جس کو صحیح سمجھ ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز ہمیں کیا رول سکھایا جا رہا ہے کہ مردوں میں سے ہو تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسرے یاد کروا دے۔ اب عورتوں کو 2 کا اس لیے ذکر آ گیا کہ عورتوں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ بھول چوک کر جاتی ہیں، تو ایک اگر بھول جائے دوسری اسے یاد کروا دے، اور نہ انکار کرے گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ جس نے لکھت پڑھت کر لی ہے یا وہ گواہ بنا تھا لین دین کے وقت 2 اشخاص کے درمیان، تیسری چیز گواہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ گواہی لازم دینے کے لیے تیار ہو جائے، وہ انکار نہ کرے، اور تساہل مت کرو، یعنی سستی مت کرو اس کے لکھنے میں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی معینہ مدت کے لیے یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی ہے اور برانصاف ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو گے۔ علایا کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دست بدست کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، سبزی وغیرہ لی ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، اور آپ 5-10 منٹ میں جاتے ہیں، کوئی گھر سے جا کے لا دیے، یا رکشے وغیرہ کا کرایہ، یا اس طرح کی چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ مکاتبت کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ گواہ نہ کھڑا کریں وہاں پہ اور آپ نہ لکھوائیں تو بھی ٹھیک ہے یہ چیز، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم مستقبل کا سودا کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا اور گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے اللہ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صرف علیم بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پھر سفر کے کچھ تقاضے رولز بتائے جا رہے ہیں، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو واپس کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ یعنی صرف گواہی کو چھپانا، دیکھیں کتنا بڑا انسان کے اپنے پر وبال بنتا ہے کہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر یہ بما تعملون خبیر، کتنی بار یہ آیات آ چکی ہیں، واللہ بما تعملون علیم، واللہ بما تعملون بصیر۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا نگرانی کا اپنے نوٹس دیتے ہیں ہمیں
ہر کچھ آیات کے بعد دیکھیے ایک نوٹس ملتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں بھی ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں بھی ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ اتری تو صحابہ کرام خوف کھا گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو ہمارے دلوں میں تو بہت سارے ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، تو کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سوچتے ہو، تمہارے دل میں جس چیز کی نیت ہوتی ہے اور وہ عمل کر گزرو، اگر وہ نیکی ہے تو وہ اسے 10 گنا تمہارے لیے اس نیت کے بعد بڑھا دے گا، اور اگر گناہ ہے تو جب تک وہ تمہارے دل میں ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اور اگر کر دو گے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث شریف پر، کہ اگر کر گزرو گے تو پھر ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ہے تمہارے لیے، خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صفت قدیر بیان کی جا رہی ہے۔ آخری آیات مبارکہ آ رہی ہیں جس کا بہت ہی بڑا ہے اجر کے لحاظ سے، اور یہ بھی ہے کہ جب وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں؟ کوئی ایسی تنبیہ آئی آپ کی طرف یا کوئی کہانت سیکھی یا کوئی نفسیانی ریاستیں تھیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ آیات مبارکہ اتری تو اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ مومنوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمام انبیاء، تمام کتابوں اور تمام احکامات، فرشتوں، ہر جو اللہ کے حکم ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس سے انکار نہیں کرتے۔ یہ انسان کی نیت ہے، اور ایمان مفصل ہے ایک انسان کا، ایک مومن کا، جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تفرقہ بازی نہیں کرتے کسی نبی میں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ساتھ ہی اپنے لیے پھر دعا کر لیتے ہیں کہ ہم تو تیرے تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تیرے انبیاء سے لے کر جتنے بھی رسول ہیں ان سے لے کر تیرے فرشتوں پر بھی، تیری کتابوں پر بھی، تیرے تمام رسولوں پر بھی، کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، تو ہمیں بخش دے۔ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے خوشخبری کیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا اللہ، مگر جتنی جس کو وسعت عطا کی ہو اس کے مطابق، اسی جان کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ خوبصورت دعا ہے آگے اس پارے کے یہاں پہ جہاں پہ تکمیل ہوتی ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت ہے یہ، اور آیت نمبر 286 ہے، اور بہت پیاری دعا ہے۔ اپنے پاس کوٹ کیجئے اور اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کیا کریں دن میں کم از کم صبح و شام ضرور پڑھا کریں اس دعا کو، ویسے تو ہر نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہم سے درگزر فرماتا رہ اور ہمیں بخشتا رہ اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے،
بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جا رہی ہے، مدد بھی مانگی جا رہی ہے، دنیا میں بھی، تمام معاملات کے معاملے میں بھی، اور اللہ سے رحمت کی بھیک بھی مانگی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، ہمارے تمام گزرے ہوئے جو کہ حالات جہالت کی ہمارے جتنی بھی گناہ خطائیں تھیں ان کو معاف فرما دے، اور ان کے سبب سے ہمارے حال کو بہتر بنا دے، اور ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی دی ہے رب نے، اور ساتھ میں خوبصورت دعا یہی ہے کہ اللہ تو ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا حامی و مددگار ہے۔ ہم یہ آیت پڑھ آئے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی۔ اب اہل ایمان کو یہ دعا تلقین کی جا رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ بقرہ تکمیل ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ حسن الجزاء۔